وہ کیا ہے سماعت کر لے، اور یہ مت کہنا کہ میرے گھر کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں، نہ میں کہوں نہ آپ کہیں، ہے تو حضور کی امت کی بچیاں، ہے تو حضور کی امت کی بچیاں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر نام کے ایک بلیک رنگ کے صحابی آئے، جناب عمر نام کے، اور آ کے بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ عمر خیریت ہے؟ تو بولے حضور خیریت ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بالکل جنت میں جاؤ گے۔ تو بولے کہ کیا میری بھی قسمت میں حوریں آئیں گی؟ بولے ہاں تیری بھی قسمت میں حوریں آئیں گی۔ فرمایا حضور کیا دنیا میں سب کی شادیاں ہوتی ہیں، میری شادی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو حضور نے کیا کہا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بولے نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسی شہر میں سعد نام تھا، وہ عمر کے ایک بیٹی ہے، عمر بن ثقفی، وہ بڑی اچھی لڑکی ہے اس کی، جا کے اس سے رشتہ لے کے جاؤ، جا کے اس سے رشتہ دو اور اس سے کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ بڑی مبارک بات ہے، سننا اس کو، بڑے کام کی بات ہے جو آگے آئے گی، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بڑی بڑی چیخ و پکار کی باتیں سنتے ہیں۔ فرمایا حضور نے سعد جاؤ، وہ بلیک مین تھے، وہ سعد نام تھا، بولے جاؤ اس امیر زادی کے سے رشتے کی بات کرو، اس کے باپ سے۔ وہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی تو جناب سعد کی آواز پر جناب عمر بن ثقفی نکل گیا۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے وہ کچھ کام ہے، بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جاؤ۔ بولے تمہاری لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بولے اس سے تمہیں کیا؟ بولے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بولے مطلب؟ بولے کہ بس اسی سے رشتے لے کر کے ہم آئے ہوئے ہیں۔ بولے وہ لڑکا کون ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی کی؟ بولے وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں جس جو تیری بیٹی سے رشتہ کرنا۔ وہ بلیک مین تھے، حبشی تھے، ایتھوپیا ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے، سمجھ لو وہاں افریقی نژاد تھے۔ باپ کو غصہ آ گیا جناب عمر کو، بولے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، چل باہر نکل، اور ڈانٹ کے باہر کیا۔ جیسے وہ دروازے پر آئے نا تو معلوم کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اونچی بولے کیا کہا؟ مجھے حضور نے۔ بولے حضور نے بھیجا ہے؟ کیسے میں یقین کر لوں کہ تجھے حضور نے بھیجا؟ کیسے یقین کر لوں؟ چل باہر نکل۔ جیسے گئے، دروازہ بند کیا، اندر گئے تو بیٹی نے کہا ابو کس پر ناراض تھے؟ بولے وہ ایک آیا تھا سعد نام کا بلیک مین انسان، وہ حبشی نسل کا، بالکل کالا۔ بولے کیا کرنے؟ بولے وہ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ بولے پھر؟ میں نے کہا بھائی باہر نکل، کیا مذاق ہے یار؟ تو بولے وہ دروازے پہ جا کے بولا کہ مجھے حضور نے بھیجا۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ ابو پھر؟ تو بولے کہ میں نے کہا مجھے تیری بات پر بھروسہ نہیں، میں خود حضور سے بات کروں گا۔ لڑکی نے کیا کہا؟ میں کیا؟ باپ نے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں خود جا کے حضور سے بات کروں گا۔ لڑکی نے کہا ابو اسے روک لیجئے، سننا غور سے، ابو اسے روک لیجئے، ابو اسے روک لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا میری شادی ہوگی تو اب اسی کے ساتھ ہوگی، ایک بلیک مین اسی کے ساتھ ہوگی، اسی لڑکی کے ساتھ۔ ہے میری بیٹی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، بال گھنگرلے ہیں، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، وہ سر وقت جیسے کا 8 فٹ کا انسان، تو کتنی مبارک میری صنف نازو جیسی حسین بیٹی۔ تو لڑکی نے رو کر کے جملہ کہا اب یہ مت دیکھیں آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیں بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھیں اسے بھیجا کس نے۔ اس کے بعد کی جو بات داستان سنیے گا، یہ مت دیکھیں کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں حضور سے بات کریں، تب تک وہ پہنچ گئے اور جا کے بولے حضور انہوں نے منع کر دیا۔ تو سرکار ناراض ہو گئے، جناب عمر تب تک پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ حضور فرمایا کہ عمر تم نے میری بات کا انکار کیا؟ تو رو کے بولے نہ سرکار، بس میں تحقیق چاہتا تھا، سرکار آپ نے رشتے واقعی بھیجے تھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہاں وہ رشتہ میں نے بھیجا۔ تو بیٹی اتنا خوش ہوئی، بولے خدا کی قسم اگر میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی شادی کے بعد، جب اس بلیک مین انسان کے ساتھ میں چلوں گی مدینے کی منڈی میں، مجھ سے پوچھیں گی یہ کون ہے، اتنا کالا انسان تیرے ساتھ چلتا ہے، تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر ہے۔ تو میری سہیلیاں کہیں گی اتنی خوبصورت تو تھی، تو نے ایسے کے ساتھ رشتے کیے؟ تو میں کہوں گی تیرے رشتے تیرے پھوپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ میرا رشتہ
رشتہ رسول پاک نے، اور بیٹی کا رشتہ جو سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، باپ وہی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کم سے کم حضور مجھے اپنی بیٹی تو مانتے۔ اللہ اللہ اللہ، معلوم ہے تو حضور نے کیا کہا؟ سننا صاحب، یہ بات میں بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا کہ ساتھ، بولے جی سرکار، بولے تیرے پاس پیسے ویسے ہیں؟ بولے بڑا غریب انسان ہوں۔ بولے 400 درہم مہر کے پیسے، 400 مثال کے طور پر روپے مان لو، درہم نہ سمجھ پاؤ دقت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 400 روپے اس کے مہر میں۔ بولے حضور میرے پاس تو 4 روپے بھی نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا؟ چلے جاؤ عبد الرحمن بن عوف شفا کے بیٹے جناب عثمان غنی میرے داماد فرماتے ہیں، اور مولا علی، ان تینوں سے کہنا کہ مجھے 200 روپے دے دے۔ ان تینوں سے بولنا مجھے 200 درہم دے دیں۔ حضور نے بھیجا۔ جیسے حضرت سعد پہنچے عثمان غنی کے پاس، عبد الرحمن بن عوف کے پاس، مولا علی کے پاس، بولے مجھے میری شادی ہے اور شادی میں پیسے ویسے نہیں ہیں، حضور نے بھیجا ہے اور آپ جو ہے میری مدد کریں۔ 200 روپے حضور نے کہا، اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ۔ سب نے 200 روپے دے کر کے الگ سے کچھ پیسے بڑھا کے دیے۔ بولے یہ تو حضور کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے، یہی کیا کم ہے کہ حضور نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ، جو کچھ ہے سب تو حضور ہی کا ہے۔ یہ کہہ کر کے 600 روپے سے زیادہ ان کے پاس ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا تھا 400 نکالنا، بقیہ جو پیسے بچے اس سے کپڑے لتے خرید لینا۔ وہ جو شادی میں لگتے ہیں، جو آپ کیا لگتا ہے، وہ مکے کی تہذیب، کلچر، ثقافت کیا تھی معلوم ہے؟ سنیں آپ صاحبوں، میری بہنوں، سننا، تھوڑی سی قربانیاں دیں، اپنے نفسانی خواہشات کو ہم سنبھال کر کے رکھیں۔ ہمیں حضور کے سامنے کھڑا ہونا، ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ گناہ کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن گناہ باقی رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن گناہ باقی رہتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا انسان۔ معلوم ہے جیسے ہی وہ باپ جو شوہر دکان سے چل کر کے اپنے گھر آیا اور اندر جیسے انٹری کیا اس نے، ویسے ہی اس نے اپنی بیوی سے ہاتھ ملانا چاہا تو پہلے اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے میرے شوہر، دور کھڑے ہو کے بات کرنا مجھ سے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سچ بتانا، آج تم نے کیا کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا؟ تو شوہر تو اچنبے میں پڑ گیا، بولے کیوں کیوں کیوں؟ تو عورت نے رو کر کے کہا تھا 12-15 سال سے میرے گھر میں ایک نوکر ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، آج پتہ نہیں کیوں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا مطلب غلطی میرے شوہر نے کی ہے، سزا اس کی بیوی کو ملی۔ تو جو گھسا ہے غیر کے گھر میں اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر میں کوئی گھسے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، آپ آئیں شریعت کے دائرے میں، ہمیشہ یہ مشکلیں، یہ عذاب بن کر کے مسلط رہیں گی نسلوں پر۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے کہا جاؤ یہ 400 روپے کے یہ مہر کے پیسے نکال لینا اور بقیے کے سامان لانا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جوتا لینا ہے، مکنا لینا ہے، ٹوپیاں لینی ہے، سہرے لینے میرے ساتھ۔ معلوم ہے ابھی خدا کی قسم کپڑے کی دکان پر کھڑے ہوئے، بولے مجھے کپڑے دکھاؤ، مجھے شادی میں ساتھ کہتے ہیں مجھے پہننے ہیں۔ سنیں آپ حضور کا اخلاق کی تعلیم، حضور کا سسٹم، نظام کائنات کیسے چلے۔ جیسے ہی ساتھ نے کہا مجھے کپڑے دکھاؤ، دکاندار کپڑے دکھا رہا تھا، اچانک حضور کے غلاموں کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی، اے مدینے کے حضور کے غلاموں، اپنی تلواریں، اپنی ڈھال لے کے آ جاؤ، اللہ کے رسول میدان جہاد میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، حضور کا دین تمہیں پکار رہا ہے، آ جاؤ، اللہ کے رسول کمر بستہ ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں حضور کی فوج جا رہی ہے میدان جنگ میں۔ نکل آؤ اپنے اپنے گھروں سے، اپنی بیوی بچوں کو خدا حافظ کہو، آ جاؤ میدان جہاد میں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد نے معلوم کیا کیا، کپڑے وہی چھوڑ دیے اور سیدھے بھاگے ایک نئی تلوار بیچنے والے کی دکان۔ کپڑے والے نے کہا کیا بات ہے، کپڑے پسند نہیں آئے؟ تو رو کے بولے کپڑوں سے زیادہ مجھے حضور کی آواز پسند ہے، حضور کا دین پسند ہے۔ سیدھے بھاگے اور تلوار خریدی اور ڈھال خریدی اور ایک رومال خریدا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے رومال سے اپنے چہرے کو بند کر لیا،
اپنے چہرے کو بند کر لیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ 30,000 کے آس پاس کا لشکر تھا اور بیچ میں بچ گھسے جا رہے تھے۔ سارے پیسوں سے گھوڑے، تلوار اور وہ ڈھال خریدی اور اپنے چہرے کو بند کیا اور گھس گئے 30,000 حضور کے عاشقوں کی بھیڑ میں۔ کسی نے مولا علی سے کہا حضور یہ کون ہے اپنا چہرہ چھپا کے چل رہا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں چلنے دو، ابھی کچھ دیر کے بعد راز ظاہر ہو جائے گا۔ بیوی نکاح کے انتظار میں ہے، سسر نکاح کی میز پر بیٹھا ہوا اپنے داماد کا انتظار کر رہا ہے، لیکن جناب سعد کہتے ہیں میں سیدھے چلا گیا میدان جنگ میں، اور جیسے ہی میں نے تلواریں چلانی شروع کی پھر ہنگامہ ہو گیا دشمنوں کے خیمے میں نے جب اپنی طاقت کے جوہر دکھائے اور گاجر اور موری کے طریقے سے دشمن کٹ کٹ کے گرنے لگے، حضور کے غلام میرے قریب آ گئے، بولے کس کے چہرے پر نقاب ہے؟ لیکن دشمنوں کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر رہا ہے۔ جیسے میں نے اچانک زور سے تلوار نکالی، لہرا کے مارنا چاہا، وہ تلوار کا کونا میرے کپڑے میں لگا اور میرا حجاب گر گیا۔ لوگوں نے چیخ مار کے کہا ارے یہ تو وہی سعد ہے حضور جس کی نکاح کی تیاری میں لگی۔ سعد تم بھی آ گئے؟ بولے حضور آ گئے تو ہم بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سعد شہید ہو گئے۔ بارات کی تیاریاں تھیں، سعد شہید ہو گئے۔ سعد کے لاشے کو اٹھایا، ابی ذر غفاری فرماتے ہیں میں بھی وہیں پر موجود تھا اور حضور کے قریب لے گئے تو حضور نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ حضور سعد کا جنازہ ہے۔ حضور زمین پر بیٹھ کے رونے لگے، بولے سعد کو میری گود میں لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سر کو اپنی ران مبارکہ پہ رکھا اور حضور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے رہے اور کہتے رہے اے سعد تجھے جنت کا سفر مبارک ہو، تجھے جنت کا سفر مبارک ہو، تجھے جنت کا سفر مبارک ہو۔ جناب ابی ذر غفاری کہتے ہیں میں چیخ مار مار کے رو رہا تھا۔ کسی نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کاش سعد کی جگہ پر میری لاش ہوتی اور حضور کا جسم پاک ہوتا اور یہ کہتا جاتا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اچانک حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور جناب سعد کی لاش حضور کے ران مبارکہ پہ رکھی رہی۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضور نے چہرہ پھیلا جناب ابی ذر غفاری پیچھے سے آگے سرکار کیا بات ہے؟ آپ سعد کے جنازے کو دیکھ کے خوش تھے، دعا کر رہے تھے، اب آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا تو حضور نے فرمایا دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعد کو دیکھ کے میں اس لیے خوش تھا، سعد کو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا، سعد کی روح کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سعد کو جنت کی بہاروں میں میں نے مست مگن دیکھا تھا، میں سعد کو دیکھ رہا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اچانک سعد کے حصے کی حوریں دوڑی ہوئی سعد کے استقبال کے لیے آ گئی تو میں نے شرم کے مارے اپنا چہرہ کیا مطلب جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اعظم گڑھ کا واقعہ تھا، اعظم گڑھ کا شوہر نکلا تھا عرب جانے کے لیے، فلائٹ مس ہو گئی، موبائل چلتے نہیں تھے تو اس نے کہا کہ جو ہے ٹرین مس ہو گئی تو اب کیا کریں، وہ اچانک دیر ہو گئی تو گاڑی نہ ملی تو بولا کہ اب گھر کیا جائیں، وہ قریب کی ہوٹل میں چلے جائیں۔ اعظم گڑھ کا سچا واقعہ۔ اور جیسے ہوٹل میں گیا نا، معلوم ہے سامنے کے ہوٹل میں وہ اچانک اس گیٹ کھلا، روم کھلا تو اس روم میں اس کی اپنی ذاتی بیوی دوسرے مرد کے ساتھ نظر آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا پوچھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون سے جسے قانون محمدی کہتے ہیں، معلوم ہے ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ وعدہ کرو اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم نیلام ہونے سے انشاءاللہ بچائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے۔ کچھ موقع پر تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہی حرکتیں پورے ملک میں آگ لگا کے دم لے گی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے آج میری بچیوں کو احساس تک نہیں، میری بہنوں کو احساس تک نہیں ہے۔ معلوم ہے ایک ذرا سی بات تھی، ماجد خان صاحب ہیں یہاں کے ہمارے دوست ہیں اورئی کے کالپی شریف کے، میں 8-9 ربیع الاول شریف کو ان کے ہاں گیا تھا اور پہنچا تو پتا چلا کہ شہر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ بولے 2 مسافروں کی لڑائی وہ ہندو مسلمان روپ اختیار کر گئی، 106 مسلمانوں پہ گنگسٹر لگے تھے۔
جن کو پولیس نے پایا اتنا مارا کہ وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، اور 3 گھنٹے میں ماجد خان کی بڑی عمارت جو اورئی کالپی شریف کے آگے ہے، کروڑوں روپے کی عمارت گر کر کے JCB سے گرا کے بلڈوزر سے برباد کر دی گئی۔ ایک چاند تارا لگا ہوا چھوٹا سا جھنڈا تھا، کسی نے حضور کی آمد پر، یہی نبی نگر ہے 12 اکبر پور رسول پور کے قریب میں، بھوگنی پور پخرایا کے قریب میں، وہ ایک چھوٹا سا جھنڈا تھا جس میں چاند تارا بنا تھا حضور کی آمد کے نام پر، اس جھنڈے کو پاکستانی بتا کر کے اس پر دیش دروہی کا مقدمہ لگوا، اور ہم ہیں کہ ابھی بھی اپنی آوارگی سے باز نہیں آتے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچے دسترخوان کے رزق کی تلاش میں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں گراں گزرتی ہوں گی، معذرت چاہتا ہوں، میری بہنیں کثرت کے ساتھ آئی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں خدا کی قسم کوئی پرفیوم کوئی خوشبو لگا کے نہ نکلیں، باوضو نکلا کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جایا کریں، کوئی غیر مسلم آپ کے حسن کی تعریف کرے تو آپ برائے مہربانی وہاں سے ہٹ جایا کریں، اور آپ لاحول پڑھ کر کے سائیڈ میں ہوں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی وہ اپنے گھر کی وہ اوپن چھت جسے کہتے ہیں ننگی چھتوں پر، جو اوپن چھت ہو وہاں پر نہ جایا کریں، اس سے جو ہے نفس اور شر کو ان پر غالب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ واش روم میں جانے آنے کی دعا بھی یاد کر لیں، اور ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ان کو ضرور اپنے دامن میں جگہ دے گا، اور پھر کرم کتنا ہوگا، اور تمہاری شادیاں جن لڑکوں کے ساتھ ہوں گی وہ حضور پر درود پڑھنے والے ملے تو انعام کتنا بڑا ہوگا۔ 150 سال پہلے اسی رم اللہ خان یونس کے قریب میں نبہان میں شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی شادی ہوئی، تھے تو وہ مولوی عاشق رسول تھے، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابوں پر آپ کی تقریضات مقدمے لکھے تھے۔ ان کی نکاح میں جو لڑکی آئی بڑی خوبصورت تھی، تو کسی لڑکی نے ان سے پوچھا اپنی سہیلی سے، او تیری شادی کہاں ہوئی؟ سب سہیلیوں میں تو سب سے حسین تھی، مگر تیری شادی کہاں ہوئی؟ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کیا کہا، میری شادی تو ایک عالم دین سے، ایک مولوی سے ہوئی، ایک عاشق رسول سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا اوفو پاگل ہو گئی ہے، تیرا باپ پاگل ہو گیا، تجھے اور کوئی نہ ملا اس زمین پر؟ وہی ملا ایک مولوی جس سے تو نے رشتہ کر لیا۔ ارے تو راجکماری بن کے رہتی، امیر زادی بن کے رہتی، تو بادشاہ کی بیوی بن کے رہتی، امیر شہر کی غلام کی وہ کنیز خدمت کرنے والی تیرے پاس ہوتی، تو نے کہاں جا کے اپنی قسمتوں کے تار جوڑے ہیں؟ تجھے اس مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ صاحبوں اگر یاد کریں بتائیں اپنی بہن بیٹیوں کو تو بتا دوں کہ کیا ملا۔ بتاؤ گے؟ وعدہ کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے۔ پوچھا بہن نے کہ تجھے کیا ملا اس مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے؟ بڑے گھر میں تیرے رشتے ہوتے، راجکماری بن کے رہتی، رانی بن کے رہتی، تجھے اس یوسف بن اسماعیل نبہانی کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ اگر دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ تو شیخ یوسف کی بیوی نے کہا کیا بولی میری بہن؟ مجھے کیا ملا اس کے ساتھ رہ کے؟ ارے اس کی خدمت کی وجہ سے میں نے 86 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ لوگوں کو مرنے کے بعد جنتیں ملا کرتی ہیں، مجھے دنیا ہی میں جنت مل گئی ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ تھوڑی دیر کی عیش پرست زندگی وہ کام کی نہیں ہے، وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں انشاءاللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ ایک آدمی درمیان سے لگائے نعرہ، کوئی ہے؟ حالانکہ مجھے خاموشی بہت پسند ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور میں مولانا ابو طالب بھائی کی اس کوشش کو، سید صاحب قبلہ کی اس کوشش کو، علامہ صاحب قبلہ کے ہونے کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ آخری بات سنیں، اجازت دیں، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ بولیں سرکار کی آمد، حضور کے آنے کا بیس کیا ہے؟ سمجھو تو حضور آپ کے لیے نعمت ثابت ہوگی۔ کوئی آپ کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا دے، بولے یہ بہت بڑا تبرک ہے، اسے اٹھا کے چھجے پہ ڈال دیں، آپ نے اس کو نعمت نہیں سمجھا تو آپ کے لیے نعمت نہیں ہے۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے تو آپ اگر سمجھ لیں گے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، حضور آئے تو سچ بولنے لگے، لوگ حرام کھاتے تھے، حضور آئے تو حلال کھانے لگے، یہی حضور کے آنے کا بیس تھا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ معلوم ہے
باپ بھی باپ ہوتا ہے، بچیوں کی پرورش کرتا ہے۔ میں بیویوں سے گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے، اپنے شوہروں سے، صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا دباؤ نہ ڈال دیں کہ تمہارے شوہروں کے قدم ڈگمگا جائیں، پھر رشوت اور دلالی اور حرام کے پیسوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ معلوم ہے، سنیں، بات ختم، اجازت دیجیے گا۔ اور سمیر بھائی بہت اچھی آواز ہے، میں ان سے ایک کلام سماعت کروں گا، پھر مجھے جانا ہے، اور پھر بیٹھے ہوئے حضرت، اس کے بعد انشاءاللہ وہ پڑھیں گے حضرت کے دعائیہ کلمات سے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ۔ ایسی آپ خاموشی سے بولیں گے کیا مطلب ایئرپورٹ سے پتہ نہیں کرا تھا؟ بولو بھائی ذرا محبت سے چلیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دوم دوم فرمائے۔ میرے کچھ خاص لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، اور حاضری مقصد ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہیں پر، پوری دنیا وہاں پر پہنچتی ہے۔ بہرحال سنیں آپ، یہ تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ باپ نے سنا کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، اس نے اپنی بچیوں کو سنبھالا، بچیوں کو سنبھالا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، ایک بچی بڑی بالغہ تھی، اپنی بچیوں کو سنبھالا، اور پھر وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ تھک گیا، اب پیروں میں طاقت نہ بچی، نگاہ بھی کمزور ہو گئی، ہاتھ پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب کسی لائق نہ بچا۔ بیوی جھاڑو پوچھا کرتی تو دو چار روٹیاں ملتی، تو ایک روٹی اپنے شوہر کی اس میں کپڑے میں لپیٹ کر کے اسے دیتی، اسے لے جائیں۔ مثال کے طور پر کنڈا میں وہ جو کالج ہے جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں صبح صبح، جہاں سے کبھی کبھی آپ مزدوروں کو لے کر کے آتے ہیں، وہاں پر جائیں اور وہیں پہ آپ بھی کھڑے رہیں۔ اے میرے شوہر، شاید کوئی آپ کو کوئی کام دے دے، مزدوری کرو، نمک روٹی کے پیسے مل جائیں گے۔ وہ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں اپنی جو ٹفن تھی نا وہ کپڑے والا جس میں میری روٹی تھی اور سبزی، میں لیے اسے دن بھر کھڑا رہا۔ طاقتور جو مزدور تھے انہیں لوگ آتے اور بلا کے لے جاتے، میں بوڑھا تھا، ضعیف تھا، میں اثر تک زندہ ہوں۔ کیا حاضری لگانے کے لیے آپ نہیں جاتے؟ لگایا، فنگر اسکرین پر آ گیا کہ آپ آج سلامت ہیں، ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہی اصول ہے مسجد میں، چلے جائیں فجر کے وقت اور 4 رکعت نماز پڑھ کے بتا دیں، اے میرے مولا میرے ہاتھ بھی سلامت ہیں، اے میرے مولا میرا سر بھی سلامت ہے۔ رکوع میں جا کے بتا دیں میری کمر بھی سلامت ہے، سجدے میں جا کے بتا دیں میرے پیر بھی سلامت ہیں۔ یہی اپنی سلامتی کی بھیک مانگنے اللہ کی بارگاہ میں جایا کریں، اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کریں، انشاءاللہ سادات کی تعظیم کریں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو مسلک ہے، غریب نواز کا فیضان لیے ہوئے ہیں، سرکار مدار اعظم کا عشق لیے ہوئے ہیں، خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کے اصول پر چلتا ہے، سرکار سنڈیلہ شریف کے سرکاروں کی محبتیں لیے ہوئے ہیں، وارث پاک کی اس میں وراثت شامل ہے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا اس میں نور شامل ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں میرے امام کے اس مسلک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بھائی نے لگائے تھے نعرے پھر سے لگائیں۔ تو شکریہ حضور کا آنا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ بتائیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کہ سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہے تو لٹیروں کی گھات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہم حضور سے ہی محبت کرتے ہیں، اسی کو انگریزی میں آئی لو محمد کہا جاتا ہے۔ یہ نعرہ ہمیشہ لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ ہمارے پاس حضور کے علاوہ اور کیا بچا ہے؟ سب سے عظیم دولت ہے جسے حضور کی محبت کہتے ہیں، اسے سنبھال کر کے رکھیں، ورنہ بدعقیدوں کی صحبت سے یہ برف کی سل پگھل جائے گی۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیر بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ مشیر بھائی اگر اجازت دیں تو میں سمیر بھائی کو بلاؤں، حضرت اجازت دیں اور بیٹھیں۔ ذرا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بیٹھے رہیں آپ بھی، اور اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں بیٹھے رہیں۔ کبھی کبھی اپنے غریب بچوں کا، بچیوں کا، یتیم بچوں کا، بچیوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ مالا مال رہیں گے۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے، تو غوث پاک نے فرمایا اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے، اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے۔